الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. جب ماہ رمضان پورا ہو جائے تو روزوں کے مکمل ہونے کی خوشی اور عید کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور رمضان المبارک میں ہونے والی غلطیاں دور کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرنے کو صدقہ فطر یا فطرانہ کہا جاتا ہے. ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پیش کی، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک صدقات فقراء، غرباء اور مساکین کے لیے ہیں. صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر، چاہے امیر ہوں یا غریب، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام مسلمان، بالغ ہو یا نابالغ، سب پر فرض ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ سرکار نے رمضان المبارک کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو، غلام، آزاد، مرد عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے اس فرمان سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں. نمبر 1، صدقہ فطر کو زکوٰۃ الفطر سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کے لیے فرض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، سو یہ دونوں چیزیں اس کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں. نمبر 2، صدقہ فطر عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے. نمبر 3، صدقہ فطر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام. صدقہ فطر کا مقصد روزہ دار کے گناہوں کا کفارہ اور محتاجوں کے کھانے پینے کا انتظام ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آپ سرکار نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے. صدقہ فطر ادا نہ کرنے سے روزے قبول نہیں ہوتے. عن جریر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض ولا يرفع الا بزکاة الفطر. حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ سرکار نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے روزے آسمان و زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے، یہ روزے قبول نہیں ہوتے. صدقہ فطر کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں ہے. جس شخص کے پاس ایک روز کی خوراک سے زائد چیز موجود ہو، اس پر صدقہ فطر فرض ہے. البتہ اگر کسی کے پاس ایک دن رات کی خوراک بھی نہ ہو تو وہ صدقہ فطر سے مستثنی ہے. آپ سرکار نے ارشاد فرمایا: اما غنیکم فیزکیہ اللہ تعالی
وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ۔ صدقہ فطر ادا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مالدار کے گناہ معاف کر دے گا، اور غریب نے جتنا صدقہ فطر دیا ہے اسے اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے، اور موجودہ وزن کے حساب سے 1 صاع تقریباً 3.25 کلو یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے۔ گھر کے ہر فرد کی طرف سے 1 صاع صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ گندم، چاول، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو اسی میں سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کننا نخرج فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام وکان طعامنا الشعیر والزبیب والاقط والتمر۔ ہم آپ سرکار کے زمانہ مبارکہ میں صدقہ فطر 1 صاع خوراک دیا کرتے تھے، اور ان دنوں میں ہماری خوراک جو، منقع، پنیر اور کھجور ہوتی تھی۔ یاد رکھیے، صدقہ فطر زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے۔ زکوٰۃ مال پر فرض ہے، اور صدقہ فطر جسم پر فرض ہے۔ صدقہ فطر میں ایک تعداد مقرر ہے، یہ اتنا ہی نکالا جاتا ہے جتنا ہے، مگر زکوٰۃ اگر مال زیادہ ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر یہ تو جسم کو پاک و صاف کرنے کا ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ صدقہ فطر کے اصل مستحق صرف غرباء، فقراء اور مساکین ہیں۔ ہاں، اگر کسی علاقے میں غرباء اور مساکین کا وجود نہ ہو تو پھر زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے کسی ایک پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کا وقت رمضان المبارک کے آخری دن غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور عید الفطر کی نماز تک رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ سرکار نے نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر دینے کا حکم دیا۔ آپ سرکار کے فرمان سے معلوم ہوا کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز عید کے بعد ادا کیا جائے تو وہ عام صدقہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ آپ سرکار نے ارشاد فرمایا، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ صدقہ فطر رمضان المبارک کے آخری دن یا 1 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، تاکہ غرباء، مساکین عید کے لیے اپنی ضروریات کا بندوبست کر سکیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں آتا ہے، کانوا یؤتون قبل الفطر بیوم او یومین۔ صحابہ اکرام نماز عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، یہاں صدقہ فطر فطرانہ کی جو رقم ہے وہ 1 ریال 300 ہے۔ آئیے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر فطرانہ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے صدقات کو، خیرات کو اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔